فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اس نے دو سمندر بہائے جو دونوں دیکھنے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی سمندر کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ سمندر ایک ہی ہے، اس میں ایک طرف پانی کا کلر اور ہے اور دوسری طرف پانی کا کلر اور ہے، ان کا ذائقہ بھی ایک کا میٹھا ہے اور ایک کا کڑوا ہے۔ اب جب پانی ایک طرف چلتا ہے، اگر اس کلر والا پانی وہ چلتے چلتے اگر دوسرے کلر کی طرف جاتا ہے تو وہ فوراً اس کے ساتھ جاتے اس کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے، وہ پانی اگر اس طرف آتا ہے تو رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے، لیکن اس کی تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جن دو سمندروں کا ذکر فرمایا ہے، وہ دو سمندر، ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کڑوا ہے، وہ آپس میں اللہ تعالیٰ ان کو ملنے نہیں دیتا۔ فرمایا بینہما برزخ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آڑ موجود ہے، ایک رکاوٹ ہے، لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ نظر نہیں آتی۔ ایک ہوتا ہے نا دیوار ہے، کوئی لوہے کا پھٹا ہے درمیان میں جو پانی کو روک دیتا ہے ایک سے دوسرے سے ملنے کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو وہاں پر دیوار ہے نہ کوئی آڑ وہاں پر دیکھنے میں نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک پانی دوسرے پانی میں مکس نہیں ہوتا اس کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کے لیے، میری ذات پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے اور توکل کرنے کے لیے، یہ میری طرف سے اس کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر یہ سمندر، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ فضول تو نہیں ہے، بیکار تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز اس جہان میں بغیر مقصد اور بغیر وجہ کے تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ان کی سمندروں سے اور دریاؤں سے جو انسان کو فوائد ملتے ہیں، پانی سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، پانی جانوروں کے پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اب تو پانی سے بجلی بھی بنتی ہے، بہت ساری چیزوں میں پانی یہ استعمال ہوتا ہے، یہ تو اس کے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو ان آیات کے اندر بیان کیا، فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا یہ دریا، یہ سمندر، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پانی میں، ان کی تہ میں انسانوں کے لیے بڑے قیمتی موتی پیدا کیے ہیں، بڑے قیمتی موتی پیدا کیے ہیں۔ یہ دریاؤں میں، سمندروں کے اندر وہ سپیاں ہوتی ہیں نا، سپیاں، وہ بند، اور جب وہ باہر آتی ہیں یا جو تلاش کرنے والے لوگ، ڈھونڈنے والے ان کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، ان کو کھولتے ہیں تو ان میں موتی ہوتے ہیں، بڑے قیمتی موتی، جو آپ کو روئے زمین پر کہیں بھی نہیں ملے گے ان کے سوا۔ ان سپیوں میں موتی بننے کا جو پروسیس ہے وہ آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا، میں نے ایک جگہ پر وہ پڑھا اور سنا بھی تھا کہ ان کے بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سپیاں اوپر آتی ہیں ایک وقت میں، اوپر آ کے ان کا منہ کھلتا ہے تو اوپر سے پانی کا ایک قطرہ آتا ہے، اور پانی کا قطرہ جس کے اندر جاتا ہے، فوراً پانی کا قطرہ اندر جانے کے بعد وہ سپی کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر دوبارہ وہ سپی جو ہے، اگر دوبارہ پانی کے اندر جا کے اس کا منہ کھل جاتا ہے تو اس کے اندر بننے والا موتی ضائع ہو جاتا ہے، بننے والا موتی۔ تو کہتے ہیں کہ قیمتی بننے کے لیے کبھی کبھی منہ بند رکھنا پڑتا ہے۔ چپ رہے تے موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو روڑا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ بعض دفعہ قیمتی بننے کے لیے کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے، وہ جب بند ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت سے
اس کے اندر ایسا قیمتی موتی بن جاتا ہے جو روئے زمین پر اس کے علاوہ کہیں ملتا ہی نہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا پھر ہم اس سمندر سے انسانوں کے لیے بڑے بڑے قیمتی موتی نکالتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا لوگو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور آگے فرمایا کہ ان دریاؤں کے اندر، ان سمندروں کے اندر چلنے والی کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح، کالأعلام جو پہاڑوں کی طرح بلند ہیں، فرمایا وہ کشتیاں چلنے والی بھی کسی اور کی نہیں بلکہ وہ چلنے والی کشتیاں بھی تمہارے رب رحمان کی ہیں. مطلب کیا ہوا کہ وہ کشتیاں جن چیزوں سے بنتی ہیں، وہ درخت، وہ لکڑی، اس لکڑی کو بنانے والا اللہ، اس درخت کو پیدا کرنے والا رحمان، اور پھر اس درخت کو کاٹ کر اس لکڑی کو کس طریقے سے استعمال کریں گے تو کشتی بنے گی، وہ ساری عقل، سمجھ، بوجھ اور کاریگری انسان کو دینے والا رحمان. اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھ عطا فرماتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اس کو کاریگری مہارت دیتا ہے، تو انسان ایک درخت سے ایک پوری کشتی بنا دیتا ہے. تو فرمایا یہ چلنے والی کشتیاں بھی تمہارے رب کی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مناظرہ تھا ایک دہریے سے. دہریہ ایسا مذہب ہے، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نظام کائنات ہے، یہ آسمان ہے، زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ انسان، یہ چرند پرند، یہ دریا، یہ سارے کا سارا خود ہی بنا ہے اور خود ہی یہ چل رہا ہے اور اپنے آپ ہی اس نے ایک وقت آنے پر ختم ہو جانا ہے. وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا نظام خود ہی چلتا ہے. امام صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ طے ہو گیا. اب امام صاحب بھی کوئی مسجد کے امام تھوڑی تھے، وہ تو پوری دنیا کے امام تھے. امام اعظم، سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو نظر بصیرت بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، علم تو تھا ہی. آپ نے اس کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں پہنچنا تھا اور رستے میں ایک دریا آتا تھا، اس دریا کو عبور کر کے آپ نے وہاں پہ جانا تھا. آپ پہنچے مناظرے کے لیے تو آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، جو وقت طے تھا اس سے لیٹ ہو گئے. اس نے شور ڈال دیا، کہنے لگا لو مسلمانوں کا امام ہے، بہت بڑا مناظرہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں کہ مناظرے کے لیے وقت پہ آنا ہے. باتیں اس نے شروع کی. تو امام اعظم علیہ رحمہ آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ میں لیٹ اس وجہ سے ہوا کہ میں نے دریا پار کرنا تھا. تو دریا کے کنارے میں کھڑا تھا، وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ملاح نہیں تھا جس کے سہارے میں چل دریا کو پار کرتا اور پہنچ جاتا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا. لیکن فرمایا کہ میں نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا. عجیب منظر دیکھا. وہ دیکھا یہ کہ میں کھڑا تھا، کشتی بھی کوئی نہیں تھی، ملاح بھی کوئی نہیں تھا، اور اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت ایک لمحے میں وہ پیدا ہو گیا. اور پھر میں نے دیکھا وہ درخت بڑا ہوا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹا، اس کے پھٹے بنے اور خود بخود کشتی بن گئی، اور وہ کشتی بنی اور خود بخود وہ دریا کے اندر آ گئی، اور میں اس پر بیٹھ گیا اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں تھا، خود بخود کشتی چلی اور میں دریا پار کر کے پہنچ گیا. یہ میں نے منظر دیکھا. وہ دہریہ کہنے لگا حضرت جی کوئی بات ماننے والی کرے، عقل مانتی ہے اس بات کو؟ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ درخت خود ہی بن جائے، خود ہی وہ درخت کٹ جائے، خود ہی اس کے پھٹے بنے، خود بخود کشتی بن جائے، خود بخود کشتی دریا میں آ جائے، آپ کو لے کر بغیر ملاح کے، بغیر ڈرائیور کے آپ کو یہاں تک پہنچا دے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ عقل تو تسلیم ہی نہیں کرتی. فرمایا عقل کے اندے ذرا سوچ تو صحیح، ایک چھوٹا سا درخت خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، ایک چھوٹا سا درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن نہیں سکتی. تو فرمایا اتنا بڑا نظام، اتنے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے دریا، یہ سمندر، یہ نظام سارے کا سارا کیسے خود بن سکتا ہے؟ فرمایا اس کا بنانے والا بھی ہے اور اس کو چلانے والا بھی ہے.
وہ دہریہ تھا نا جو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اب اس کی اپنی بات ہی اس کے خلاف دلیل بن کر اس کے اوپر قائم ہو گئی۔ امام صاحب فرمانے لگے جس کی عقل ایک کشتی بننے کے لیے قائل نہیں ہے، میں اس سے مناظرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی تو یہ پورے کا پورا نظام بھی خود بخود نہیں بن سکتا۔ اس درختوں کو پیدا کرنے والا، ان سمندروں کو پیدا کرنے والا، ان پہاڑوں کا بنانے والا، ان ہواؤں کو چلانے والا، انسان کو بنانے والا، انسان کو رزق دینے والا، یہ فرشتوں کو پیدا کرنے والا، یہ سارے کے سارے نظام کو بنا کر چلانے والا، اور ایک وقت آنے پر اس سب کو فنا کر کے دوبارہ پھر سے اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا رب رحمان ہے۔ تو فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ دریاؤں میں، سمندروں میں یہ چلنے والی کشتیاں پہاڑوں کی طرح اٹھی ہوئی، فرمایا یہ چلنے والی کشتیاں بھی کسی اور کی نہیں بلکہ تمہارے اللہ رحمان کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت